آنے کے لیے بہت ہی سنجیدہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور رہنمائی ہمیں ایسے لوگوں سے ملنی چاہیے جن کی باتوں میں اتنی متاثرت ہو تاکہ ہم عمل کر سکیں اس پر۔ اور یہ بھی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے وجہ سے کہیں نہ کہیں اپنا جو جڑ ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم ہمیں تلقین فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ دنیا سے مت بھولو۔ اور ہم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد، 5 وقتہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پہلے ہم دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، پھر ہم دین کی بھلائی مانگتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ریلیجس ایجوکیشن کے پیرلل بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اسلام کی نظر میں ہر وہ علم جو اللہ کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم نافع ہے۔ تو اس کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا ہوئی، اس میں مطلقاً جنرلی یہ کہا گیا کہ نالج حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو، پڑھو، اور قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ صرف دینی علم حاصل کرو، بلکہ آدم علیہ السلام کو تمام سائنسز کا علم دیا گیا۔ آپ کو ایمبرائیولوجی بھی سکھائی گئی، آپ کو نیورولوجی بھی سکھائی گئی، نیچرل سائنسز بھی سکھائے گئے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اس دور کے تمام علوم سکھائے گئے، آج تک کے تمام علوم سکھائے گئے۔ تو ہر ایجوکیشن، ہر طرح کا ماڈرن ٹیکنیکل نیچرل ایجوکیشن ہمارے لیے ضروری ہے، اسلام اسے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو تبھی جا کے یہ علم نافع ہے، ورنہ اللہ کی رضا نہ ہو، شہرت ہو، دنیا طلبی ہو، تو پھر علم دین بھی علم غیر نافع بن جاتا ہے، نقصان دہ بن جاتا ہے۔ امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ کوئی فقہ کا علم حاصل کرے، شریعت کا علم حاصل کرے، اور مقصد ہے شہرت، ناموری، جاہ و منصب، قاضی بننا، مفتی بننا، عالم بننا، اور اس کا غرور اسے ہو، تو پھر یہ علم غیر نافع ہے، نقصان دہ ہے۔ بالکل۔ اور جو مسلم نوجوان ہیں روحانیت پر کیسے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز سے بھی آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں لوگ پچھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیے، روحانیت کا جو فقدان ہے اس کے پیچھے دنیا کی ایک ایسی چمک دھمک ہمیں آئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم تعداد میں کم ہو جاؤ گے، میری قوم تعداد میں کم ہو جائے گی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا میں بری طرح سے مبتلا ہو جاؤ گے، دنیا کی فکر تم پر مسلط کر دی جائے گی، یو ول بی ڈیپلی انڈلج ان مٹیریلزم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ وہ ہیں جو دین میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، چلے گئے ہیں کہ وہ تشدد پسند ہو گئے ہیں، شدت پسند ہو گئے ہیں، یا غلو پسند ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا ایاکم والتنطع، غلو سے بچنا، دین میں مبالغے سے بچنا، انتہا پسندی سے بچنا، اتنے زیادہ دین میں مت گھس جانا کہ تم یہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی زیادہ اہم سمجھنے لگ جانا اور اپنے آپ کو دنیا میں مسلط کر دینا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، دنیا پرستی میں، دنیا داری میں اتنے ڈیپلی انڈلجڈ ہو گئے ہیں کہ انہیں روحانیت سے، طریقت سے، شریعت سے، دین سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں صحیح راستہ پایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا خیر الامور اوسطھا، ہمیشہ تمام معاملات میں بیچ کا راستہ، مڈل گراؤنڈ از آلویز دا بیسٹ وے۔ تو بیچ کا راستہ یہی ہے کہ دین و دنیا دونوں کے بیچ میں ہم ایک توازن قائم کریں، ایک بیلنس قائم کریں، نہ تو آخرت کی فکر ہم بھولیں اور نہ ہی دنیا کا توشہ جو اللہ نے دیا ہے اسے بھولیں۔ بالکل، لیکن یہ بیلنس بنانے میں ہی آج کی پیڑھی جو نوجوان ہے وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اگر وہ دین کی طرف جاتے ہیں تو بہت زیادہ دینی تعلیم وہ لے لیتے ہیں اور پھر ماڈرن ایجوکیشن کو اتنا اچھا نہیں مانتے، اور جو لوگ بہت زیادہ ماڈرنائز ہو جاتے ہیں وہ پھر دین کی طرف اتنا نہیں آ پاتے ہیں۔ اس کو بیلنس ہم کیسے بنائیں اور کیسے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں؟ بیلنس اسٹرائک کرنے کے لیے ہمارے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو کرنا پڑے گا، اور یہ کام صرف کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے، ہر طرح سے، ہر شعبے میں اس ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے امور خانہ داری میں، دنیاوی زندگی میں، ہم اپنے سماج میں، اپنی آفیسز میں، اپنے
प्रोफेशंस में तो बैलेंस बना के चलते हैं, लेकिन जब मामला दीन का आता है तो हम इंतहा पसंद हो जाते हैं, हम वहाँ पे गुलू पसंद हो जाते हैं, वहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही सख्ती करने लग जाते हैं। तो बैलेंस का मामला ऐसा है, जो बैलेंस आप समझते हैं कि अपने फॉर एग्जांपल डाइट में एक बैलेंस डाइट लेते हैं हम, तो जब हम बैलेंस डाइट लेना पसंद करते हैं, जब हम बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल अपनाना पसंद करते हैं, तो दीन के मामले में क्यों नहीं बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं, दुनिया के मामले में हम क्यों नहीं बैलेंस्ड हो जाते हैं। तो बैलेंस कोई एक यूनी डायमेंशनल शय नहीं है, किसी एक शोबे की चीज़ नहीं है, बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी में टोटल इन टोटलिटी हमें उसे लेके चलना पड़ता है। और बचपन से हमें बैलेंस सिखाया जाए, हमारे बचपन से पेरेंटिंग जो हमारी शुरू होती है, वहाँ से लेकर के आगे चल के टीचर्स और उसके बाद रिलीजियस प्रीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सब की जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस को बार बार सिखाएं, उसकी तलकीन करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा फरमाया है कि मियाना रवि इख्तियार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यही सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि आप हर शोबे में इंसान कामिल नज़र आते हैं, कहीं भी आप ऐसा नज़र नहीं आता कि दीन के मामले में कोई कमी हो गई या दुनिया के मामले में कोई कमी हो गई। इसी तरीके से जब 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड में एक यहूदी ऑथर ने आपका नाम शुमार किया, तो यही लिखा कि ही वॉज द बेस्ट मैन ऑन ऑल ग्राउंड्स, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस। तो हर एतबार से बैलेंस अपनाने का नाम दीन इस्लाम है, और यही दीन और दुनिया के बीच का सही रास्ता है। बिल्कुल। दीनी तालीम के साथ मॉडर्न एजुकेशन में तरक्की कैसे कर सकते हैं? मॉडर्न एजुकेशन और दीनी तालीम, इन दोनों में तरक्की ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों जो खाने हमने बना दिए हैं, इन दोनों खानों को हमें पाटना पड़ेगा। ये दोनों जो खलीज हमने पैदा कर दी है, इस खलीज को पाटना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग शोबे हैं ही नहीं। कहीं कुरान ने नहीं कहा है कि दीन की तालीम अलग है, दुनिया की तालीम अलग है। कहीं अहादीस में नहीं मिलता कि दुनियावी तालीम हासिल मत करना, दीनी तालीम हासिल करना। बल्कि जब भी कुरान करीम ने कहा है तो यही कहा है कि इल्म हासिल करो। कुरान अहादीस में कहा गया उतलुबुल इल्म, चाहे तुम्हें चाइना जाना पड़े। अहादीस में कहा गया कि जिसने मन सलका तरीक़न इलल इल्मी, जिसने एक रास्ता भी इल्म का हासिल कर लिया, सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्ना, उसके लिए अल्लाह ने पूरा एक रास्ता जन्नत का बना दिया। वो इल्म मुतलक रखा गया है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी है, रिलीजियस एजुकेशन के लिए भी है। ये हमारी जहनी उपज है कि हमने दीनी तालीम को दुनियावी तालीम से अलग कर दिया है। ये दोनों एक ही थे, इसी वजह से हमारी कौम में इब्ने सीना पैदा हुए जो फादर थे केमिस्ट्री, हमारी कौम में पैदा हुए अल हैसम पैदा हुए जो फादर ऑफ ऑप्टिक्स थे, हमारी मुस्लिम कौम में पैदा हुए जाबिर बिन हयान अल गैबर जिन्हें कहा जाता है जो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, इब्ने सीना फादर ऑफ अल्कीमिया के तौर पे देखे जाते हैं। इस तरीके से बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। एट द सेम टाइम दे वर ऑल कुरान कमेंटेटर्स, वो कुरान के भी बड़े मुफस्सिर थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे और साइंसदान भी थे। और ये सब हज़रत जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के तरबियत याफ्ता और फैज़ याफ्ता थे। तो आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जो फैज़ मिला था वो दुनियावी इल्म का भी था, दीनी इल्म का भी था। कहीं कोई मनाही, कहीं कोई तख़सीस नहीं थी। बिल्कुल। और देखिए टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो ये भी अहम होना चाहिए कि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेस हर चीज़ का बुरा है। अगर आप साइंटिफिकली चीज़ों को समझ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि किस लेवल तक हमें इन तमाम चीज़ों को अपनाना है। एक्सेस इन एनीथिंग इज़ डेंजरस। बड़ा मशहूर मकूला है किसी मुफक्किर का कि अगर अच्छे कामों में भी आप एक्सेस करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देना चाहूँगा, खजूर खाना हुजूर की सुन्नत है, लेकिन इमाम मुस्लिम उनका इंतकाल ही इस बात से हो गया, उन्होंने ज़्यादा खजूरें खा ली थी और वो सुन्नत में ही खाते थे। लेकिन मुस्लिम शरीफ जब वो लिख रहे थे तो हदीस लिखते लिखते उन्हें पता भी नहीं चला उन्होंने कितने सारे डेट्स खा लिए, कितनी खजूरें खा ली और उसमें उनका इंतकाल हो गया। तो किसी भी शय में एक्सेस अच्छी बात नहीं होती है और इसी वजह से हमें मना किया है, शिद्दत से मना किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने फरमाया हलकल मुतनत्तिऊन,
ایکسیس کرنے والے، ایکسٹریمزم کرنے والے، انتہا کرنے والے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. تو کوئی دین میں ایکسیس کرے یا دنیا میں ایکسیس کرے، دونوں ہی ہلاک ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عبادت و ریاضت میں اتنا زیادہ غلو پسند ہو جائے کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری سے دور ہو جائے، وہ اپنے بال بچوں کی پرورش سے دور ہو جائے، یا پھر وہ جان بوجھ کر جو کمانے کی ذمہ داری ہے، کسب معاش جو فرض ہے ایک مرد کے اوپر، اس سے دور ہو جائے، تو وہ بھی ہلاکت کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ایسی رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے جو اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے، معاشی ذمہ داریوں سے، پروفیشنل ڈیوٹیز سے دور ہو کر کے مکمل طور پہ کوئی ترک دنیا کا راستہ اختیار کرے. اس طرح کا ایکسس بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. بالکل. اور دیکھیے یہ سبھی کو سمجھنا بھی ہوگا کہ ہمیں کن تمام چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جتنا ضروری ہے، بہت زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے. اور سوشل میڈیا کا چلن بھی بہت زیادہ ان دنوں بڑھ گیا ہے دہلوی صاحب، اس کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں؟ حالانکہ وہ ضروری ہے آج کی تاریخ میں، آج کے نوجوانوں کے لیے، لیکن اتنا زیادہ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی ہیلتھ پر بھی افیکٹ کرنے لگا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا کے پازیٹیوز اور اس کے نیگیٹیوز بالکل ظاہر ہیں. سوشل میڈیا کین بی great influencer. Social media can amplify the voice of Islam. اسلام کی آواز کو سوشل میڈیا دنیا بھر میں پھیلا بھی رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از آلسو بلرنگ دا اسپرٹ آف اسلام، اور یہ اسلام کی روح کے منافی بھی بن چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کہیں زیادہ احادیث کا لٹریچر، تفاسیر کا لٹریچر سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو گیا ہے. ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت نمبر کے ساتھ، اوتھینٹک ریفرنس کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، مگر اس کی اسپرٹ غائب ہو گئی ہے، روح غائب ہو گئی ہے. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. ایسا ہو گیا ہے. اذان زیادہ ہو گئی ہے، بلال کی روح کم ہو گئی ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن و احادیث کی تلاوت زیادہ ہو گئی ہے، مگر قرآن و حدیث کے اندر چھپا ہوا جو وزڈم ہے، جو اس کی روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ ہماری زندگیوں سے غائب ہو گئی ہے. اور یہ وہ ظاہرہ ہے، وہ فینامنا ہے جو سوشل میڈیا نے ایمپلیفائی کر دیا ہے. اس لیے کہ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں وہ زیادہ تر علم بلا عمل، یعنی نالج وداؤٹ ایکشن کے مظہر نظر آتے ہیں. وہ گفتگو تو خوب کر رہے ہیں، مگر ان کی زندگی سے ہمیں، پریکٹیکل لائف سے ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا. وہ ایگزامپل سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں سوشل میڈیا انفلوئنسرز. بالکل. اور دیکھیے آج کے جو مسلم نوجوان ہیں وہ کہیں نہ کہیں ٹیکنالوجی سے پچھڑتے جا رہے ہیں. آپ اس کے پیچھے کیا وجہ مانتے ہیں؟ خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے میدان میں جو مسلم نوجوان ہیں وہ اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلم نوجوانوں کا پچھڑا پن یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسرا دین اور دنیا کے دیگر میدانوں میں ہمارا پچھڑا پن ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی میں، بلکہ اکانومی میں آپ دیکھ لیجئے، کامرس میں دیکھ لیجئے، حتیٰ کہ جرنلزم جو آپ کا پیشہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے. جو آتھینٹک، جو ماڈرن جرنلزم ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، اس میں بھی ہمیں بہت اچھے جرنلسٹ دنیا میں بڑے لیول کے نظر نہیں آتے. یا پھر ہمارا جو میدان ہے، ہم نے انٹرنیشنل لاء میں دیکھا، ہیومن رائٹس میں دیکھا، یونائٹڈ نیشن میں دیکھا کہ ہماری تعداد وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اسی طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اپروچ اپنا لیا ہے، ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ پورا سوشل میڈیا، سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن، ڈیجیٹل انفارمیشن اور ڈیجیٹل ریولوشن، یہ سب یہودیوں کا ہے، زائنسٹ کریچر ہے. ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم اسی چیز کو اس میں پیچھے بھی ہیں اور اس کا کوئی متبادل پیش نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب ہم متبادل پیش نہیں کر پاتے ہیں، کوئی آلٹرنیٹیو ہم نہیں دے پاتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تو ہماری قوم کہاں جائے گی؟ وہ اسی کے اعلی کار بنے گی. ہمارے جتنے بھی بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر افراد دنیا میں ہیں، مسلم افراد جو ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں ایمپلائیز ہیں انہی کمپنیز اور انہی آرگنائزیشنز کے جن کی ہم مخالفت کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ ہیں، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیپٹلسٹ ہیں. لیکن ہم کہیں نہ کہیں انہی کے اعلی کار بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود جب سائنس ٹیکنالوجی میں اپنے نقوش نہیں چھوڑے، کوئی کارنامے انجام نہیں دیے، تو میدان ہم نے خالی کیا ہوا ہے. اسی وجہ سے اس میں ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تنافسوا فی الخیر، خیر
خیر میں اچھے کاموں میں آگے بڑھو اور ایک دوسرے کا تعاون بھی کرو. تعاونوا علی البر والتقوی, جو نیکی کے کام ہے. تو سائنس ٹیکنالوجی اگر اسے ہم خادم بنا دیں, انسانیت کا خادم بنا دیں, دین کا خادم بنا دیں, تو یہ خیر کا راستہ ہے اور اس میں تعاون کی ضرورت ہے. بالکل تعاون کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ایسے میں جو ہماری مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, وہاں سے بھی لوگوں کے بیچ میں بیداری پھیلانے کی ضرورت ہے. جو تمام علماء ہیں وہ لوگوں تک اس بارے میں جانکاری پہنچائیں کہ ہمارے لیے ٹیکنالوجی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ دینی باتیں ضروری ہیں, جتنی کہ دینی تعلیم ضروری ہے. کیونکہ اگر مسجدوں سے ایسی باتیں لوگوں کے بیچ میں جائیں گی تو ظاہر طور پر اس چیز کا اثر بھی الگ طریقے سے پہنچے گا. بے شک مساجد کو آج کمیونٹی سینٹر بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ وہی ضرورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پوری فرما کے دکھایا تھا. آپ نے مسجد نبوی کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ انٹروڈیوس کیا تھا, جہاں بیت المال بھی تھا, جہاں غربا کے لیے بھی, جہاں پہ سیمینری بھی تھی, جہاں اصحاب الصفہ بھی تھے. یعنی ایک ریلیجیس ماڈرن ایجوکیشن اور اسپریچول ایجوکیشن, ایک خانقاہی سسٹم بھی بنا کے آپ نے دکھایا تھا. یہ ساری ضرورتیں وہاں پوری ہوتی تھیں. ہم نے ساؤتھ انڈیا میں بھی اس کی کچھ مثالیں دیکھی ہیں. آج اس مثال کو دوبارہ سے پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمارا افسوسناک اپروچ یہ ہے کہ ہم پہلے کوئی بھی سائنسی یا ٹیکنالوجیکل ریولیوشن جب جگہ لیتی ہے تو پہلے ہم شد و مت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لاؤڈ اسپیکر کا جب استعمال ہونا شروع ہوا تو پہلے اسے حرام قرار دے دیا گیا کہ اس پہ نماز نہیں ہو سکتی. بعد میں دیکھیے ساری مساجد کر رہی ہیں. ٹی وی کا جب زمانہ آیا تو لوگوں نے, مفتیان کرام نے حرام کا فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے ٹی وی پہ آنا. آج سب سے زیادہ وہ خود آ رہے ہیں. اس طریقے سے ہمیں پہلے سے ہی اپنا اپروچ, ایسا نہ ہو کہ دنیا بہت آگے جا چکی ہوتی ہے اور ہم اس کے بہت پیچھے رہ کے اس کی گرد کو صرف اٹھانے میں لگے رہتے ہیں. تو اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. بالکل. اور دیکھیں آج کی لائف سٹائل میں لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, زمانے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسے میں اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو اسے کس طریقے سے سمجھیں؟ روحانیت کو بھی اپنی زندگی میں شمار کرنا اتنا ہی ضروری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے روحانیت کو ایک سپر نیچرل چیز سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت ایک الگ ہی چیز ہے. دیکھیے روحانیت کوئی الگ مافوق الفطرت شے نہیں ہے. روحانیت ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری گفتگو, ہمارا بیہیویئر, یہ سب روحانیت میں آتا ہے. روح کا اثر جب آپ کے قول و عمل پہ, آپ کے کردار پہ, آپ کی ڈیلی لائف پہ پڑنے لگ جائے, جب دکھنے لگے کہ یہ شخص اپنے مائنڈ سے نہیں بلکہ اپنے دماغ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے سوچ رہا ہے, اپنی عقل کا دخل زیادہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے دل کا کی روشنی پھیلا رہا ہے, وہاں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے اور وہ ہماری لائف اسٹائل میں دکھنا شروع ہو جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت کے معنی یہ ہیں گوشہ نشینی اختیار کر لینا, کپڑے بدل دینا, بالکل جبہ قبہ میں رہنا, یا خواتین کا مکمل طور پر اپنے آپ کو بند کر لینا. یہ روحانیت نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بڑی کون روحانی تھی؟ وہ تو بہت بڑی بزنس وومن اور انٹرپرینر تھی. مولا علی سے بڑا کون روحانی شخص ہو سکتا ہے؟ وہ میدان کے غازی بھی ہیں, سپہ سالار بھی ہیں, اسٹیٹس مین بھی بن کے دکھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پیدا ہوئے تھے یتیم بن کر, مگر آپ اسٹیٹس مین بن کے دنیا میں گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں گوتم بدھا واز بورن ایز اے کنگ. وہ کنگ بن کے پیدا ہوئے تھے بٹ ہی ڈائیڈ ایز اے بھکشو, لیکن ایک بیگر بن کے دنیا سے گئے ہیں. پروفٹ محمد واز بورن ایز این آرفن. وہ ایک یتیم بن کے پیدا ہوئے بٹ ہی ڈائیڈ ایز اے اسٹیٹس مین, لیکن وہ ریاست کے صدر بن کے دنیا سے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں اصل روحانیت کا راز. بالکل, اور بہت اہم طریقے سے آپ نے رہنمائی کی ہے اس مدعے پر, کیونکہ آج کے نوجوان کو ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. فی الحال بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی. باقی خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے سلام ٹی وی کے ساتھ.